بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے طالب علم اور طالبات، ڈیئر پیرنٹس، محترم والدین اور میرے ایکس پکلینس اور تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. میں اور میری ٹیم آپ کو اس لائیو پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں. کووڈ-19 پینڈیمک نے پوری دنیا کو اپنے جال میں جب جکڑ لیا اور اس میں بہت سی پریکاشنری میئرز تمام حکومتی سطح پر لی گئیں اور شٹ ڈاؤن ہوا، ایک میسو لاک ڈاؤن ہوا. ایسا لاک ڈاؤن شاید ہی ہم نے اپنی زندگی میں کبھی دیکھا ہو. سنا ضرور تھا، لیکن جب فرینچ فیور جیسی چیزوں کو ہم نے سنا تھا، لیکن دیکھا ہم نے پہلی دفعہ 15 مارچ کو جب پاکستان میں تعلیمی اداروں کو بھی لاک ڈاؤن کر دیا گیا، بند کر دیا گیا، تو تمام تعلیمی اداروں نے اپنی اپنی استطاعت، اپنی اپروچ اور اپنی کہیں گے تھنکنگ کے حساب سے اس کے لیے ایک رسپانس تیار کیا. جناب ورچوئل ٹیم جو تھی اس نے بھی اپنا کام شروع کیا کرنا، اور ہم نے سوچا کہ کیا کیا طریقے ہو سکتے ہیں جس سے ہم بچوں کو تعلیمی جو ان کا رابطہ ہے وہ منقطع نہ ہو، وہ قائم رہے. ایسی کون سی چیزیں ہو سکتی ہیں جس سے ہم پیرنٹس کے ساتھ بچوں سے کنیکٹ رہیں اور جو نالج کا ایک ذریعہ ہے وہ چلتا رہے. دیکھیے، ایک بات تو بہت ہی امپورٹنٹ ہے جاننی کہ یہ ایڈورسٹی ہے، ایک ایسی ایڈورسٹی ہے جس میں نہ صرف میں آپ ہی نہیں، ہمارا پورا ملک اور یہ پوری دنیا اس میں سفر کر رہی ہے. اب اس ایڈورسٹی کو اپرچونٹی کیسے بنانا ہے؟ اس اپرچونٹی کو بنانے کے لیے ہم نے اپنا جو ہمارا بچہ ہے، سب سے پہلے تو ہماری صحت ہے، ہم سب کی زندگی ہے، امپورٹنٹ ہے، پریکاشنری میئرز لینے ہیں. لیکن جب ہم تعلیمی اداروں کی بات کرتے ہیں اور ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں تو ہمارا سینٹر آف جو ایک انٹرسٹ ہے، یہ سینٹر آف کنسنٹریشن ہے، وہ بچہ ہے. اب اس بچے کے لیے ہم جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں، جو اوور آل سوسائٹی ہے، اس میں جو مین اسٹیک ہولڈر ہے وہ پیرنٹس ہیں. پھر ایجوکیشن کی بات کی جائے تو ہم مینجمنٹ اور ٹیچرز ہیں. اب ہم نے مل کے کوئی لائحہ عمل تیار کرنا تھا، ہم نے مل کے کوئی ایسا آسان کام تیار کرنا تھا کہ کیونکہ دیکھیے ہم ٹوٹلی اربن ایریا کے لوگ نہیں ہیں. ہمارے ارد گرد جو بچے ہم تک آتے ہیں وہ بڑا گرام، اگی، یہاں اتر شیشہ اور مطلب مظفر آباد تک سے آ رہے ہیں. وہ ایسے علاقے ہیں جہاں کے نیٹ کے کنیکشن 3G 4Gs بھی ان کو لینے کے لیے گھروں سے دور یا گھر کی چھت پہ چڑھنا پڑتا ہے. تو یہ سارے چیلنجز ہمارے سامنے بھی تھے. تو ہمارا جو آج پہلا پوائنٹ تھا کہ وی اینڈ کووڈ-19، وی ایز پیپل، وی ایز سٹیزنز، ہم شہری کے طور پہ، ہم پاکستانی ہونے کے طور پہ، ہم انسان ہونے کے طور پہ، ہم والد اور والدہ ہونے کے طور پہ اور ایک ٹیچر ہونے کے طور پہ ہمارا کیا کردار تھا، ہم سے ایکسپیکٹ کیا کیا جا رہا تھا اور ہم نے کیا کیا. اس میں تھوڑی سی آپ سے یہ ڈسکشن کروں گی اپنے ایکسپیرینسز جو میں نے ان 2 ڈھائی 3 مہینوں میں دیکھے، خود کیے اور کچھ اپنے بچوں کو آبزرو کیا، اسٹوڈنٹس کو آبزرو کیا. دیکھیے، ہمیں کہا گیا کہ محدود کرنی ہے، ہم نے اپنی جو ٹریولنگ ہے محدود کرنی ہے، گھر سے نکلنا محدود کرنا ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے لیے گھر سے نکلنا پڑتا ہے اور پڑا ہمیں سب کو. مثال کے طور پہ گروسریز کے لیے جانا پڑا. کوئی بیمار ہو گیا تو کوشش تو یہی کی کہ اس کی گھر پہ ہی ٹریٹمنٹ کی جائے. اگر اس کو بخار، نزلہ، کھانسی ہے تو اس کو میڈیسنز منگا کے جو ہم کر سکتے ہیں، یا جو ہمارے گھریلو وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ریمیڈیل ہوتی ہیں وہ ہم نے کی سب نے. میں نے ایک 2 چیزیں نوٹ کی. آئی تھنک لاسٹ منتھ جب میں گروسریز کے لیے ایک اسٹور پہ گئی، سارے میں اپنی بچی ہے میری، سب جانتے ہیں 3.5 سال کی، اس کو میں بالکل ساتھ نہیں لے کے جاتی. شی وائدرز ایٹ ہر ماموں کے گھر ہوتی ہے یا پھر گاڑی میں اگر ہوتی ہے کسی بڑے کزن کے ساتھ تو اس سے ہم باہر نہیں نکالتے. ایجوکیشن کی بات کی جائے، اب کہنے کی بات یہ ہے کہ جو میں نے اپنے ہی اسکول کے بچوں کو کچھ کو نوٹ کیا کہ پوری فیملی اسٹور میں ہے، ماسک نہیں پہنا ہوا، گلوز نہیں پہنے ہوئے، اور دے آر انجوائنگ دیئر ٹائم. ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ جو اس منتھ کی گروسری میں نے نوٹ کیا، ایک فیملی مجھے ملی، بچی نے مجھے گریٹ بھی کیا، میں سلام بھی کیا. اب مجھے وہاں پن پوائنٹ کرنا اس کو اچھا نہیں لگا. یہ مثال میں ادھر اس طرح دے رہی ہوں کہ وی اینڈ کووڈ، ہم نے اپنا رویہ ٹھیک کرنا ہے کووڈ کے رہتے ہوئے. اب ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ جی کووڈ از نو ویئر، کووڈ از نتھنگ، کووڈ کہاں ہے، ہمیں دکھاؤ کووڈ کہاں ہے. آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا پہ بھی ایسی چیزیں چل رہی ہیں.
لیکن آئی ایم ٹیلنگ یو مائی ایکسپیرینس. میرے اپنی فیملی میں جو ڈاکٹرز حضرات ہیں اور جو ڈیوٹیز دے رہے ہیں مختلف ہاسپٹلس میں سے، ان میں سے 2 جو ہیں وہ اس وقت کووڈ کے ان کے پازیٹیو ٹیسٹ آئے ہیں، ان کو کوارنٹائن کر دیا گیا ہے. یہ اور بات ہے کہ اگر ان کو کوئی ایلمنٹ نہیں ہے، ان کی اندر اچھا ول پاور ہے، یا ان کے وہ فائٹ کر سکتے ہیں ان کو اس جرمز کو، تو وہ ریکور کر جاتے ہیں، اور موسٹلی یہی ہوتا ہے. تو ہمیں پہلے تو یہ جاننا ہے کہ اٹ از اے ویری ٹروتھفل پینڈیمک. یہ ایک سچائی ہے، یہ ایک حقیقت ہے، یہ ہے، اور ہمیں پریکاشنری میئرز لے کے اس سے بچنا ہے. لیکن اب ایک اور بات دیکھیں، 2-2.5 مہینے 3 مہینے اپروکسیمیٹ اگر دیکھا جائے تو فیب سے یہ سٹارٹ ہوا تھا، تو اس حساب سے تو اب یہ مئی ہے. دنیا میں فیب میں مرج ہونے شروع ہوئے تھے کیسز، کچھ تو کہتے ہیں لیٹ جنوری میں ہوئے تھے. اگر ہم اپنے پاکستان کی اور اپنے اسکولس کے حساب سے بات کریں تو 15 مارچ سے جو شٹ ڈاؤن ہوا ہے ہمارا، تو آپ دیکھ لیں کہ 2-2.5 مہینے کا یہ جو سلسلہ تھا. ہم نے اس سے کیا سیکھا؟ ہم نے یہ سیکھا کہ دس پینڈیمک از گوئنگ ٹو لیو ہیئر اینڈ وی ہیو ٹو لیو ود اٹ. یہ ایک نیو نارمل ہے. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کے ساتھ رہنا کیسے ہے. کیا ہم ایجوکیشن چھوڑ دیں گے؟ کیا ہم تمام عمر یا سال یا 2 سال جب تک اس کا کیور نہیں آ رہا، جب تک اس کی کوئی میڈیکیشن نہیں آ رہی، ہم بند ہو جائیں گے؟ نو، اٹس ناٹ پاسبل. اب ہم اسی تناظر میں اس بات کی طرف آتے ہیں کہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس یا ایجوکیشنل کا جو پورا ایک ریلم ہے وہ کیا کر رہا ہے. ویلیوز، اسکلز اور نالج. یاد رکھیں یہ 3 چیزیں ہیں جو کسی بھی بچے کی پرورش میں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں. ویلیوز، ہمیشہ بچہ اپنی ماں کی گود سے، ہم کہتے ہیں نا کوک ہے پہلی پرورش، تو پرورش کی ابتدا جو ہوتی ہے کوک سے ہوتی ہے، اور ماں کی کوک سے تعلیم کا سلسلہ جاری ہوتا ہے. تو یہ وہ ویلیوز ہوتی ہے جو فیملی دیتی ہے، جو گھر دیتا ہے، جو آپ جس طرح سے ڈیل چیزوں کو کرتے ہیں، آپ جس طرح سے سوسائٹی میں بات چیت کرتے ہیں، وہ تمام چیزیں ویلیوز کہلاتی ہیں. اور اسکولز جو ہیں اس ویلیوز پہ ہی بیس کر کے پھر بچوں کی کریکٹر بلڈنگ کرتے ہیں. اسکولز آر ان فیکٹ سورس آف اسپریڈنگ نالج. ناؤ اب دیکھیں، نالج کو اسپریڈ کرنے کے لیے اگر 100 سالہ ہسٹری بھی ہم دیکھ لیں، ٹیچر واز آلویز ایٹ دا ہیم آف دا افیئرس. جب ہم پرانے زمانے دیکھیں، اگر ارسطو اور سقراط کا وقت بھی دیکھیں، اگر ہم اسلامک جو ہمارے بڑے بڑے فلاسفرز رہے ہیں ان کا وقت دیکھیں، تو ہاؤ دے گیو نالج ٹو دا اسٹوڈنٹس یا پیپلس ہم اس وقت کہتے تھے. تو ان کو اسی طرح دیتے تھے کہ وہ ایک جگہ پہ بیٹھ کے ان کو درس دیتے، تدریس کا عمل ہوتا. پھر بڑے بڑے جامعات بنے، ان میں تدریس کا عمل ہوتا. اسکلز کے لیے ایک 3rd سیٹ اپ ہوتا تھا جس میں ان کو مختلف اسکلز سکھائی جاتی تھیں. وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری اگر ہسٹری اٹھائیں تو ہمارے بڑے بڑے جو بادشاہ تھے وہ خطاط بھی تھے. تلوار بازی ان کے لیے بہت امپورٹنٹ تھی. کیوں امپورٹنٹ تھی؟ کیونکہ اس وقت کی ڈیمانڈ تھی. تو سیم از ناؤ، آپ کو ویلیوز گھر نے سکھانی ہے، کریکٹر بلڈنگ ہوگی، اسکولز نالج اسپریڈ کریں گے. اسکل بلڈنگ کے لیے جس طرح ہم آپ کو کہتے ہیں، آپ کو کمپیوٹر لٹریسی ہونی چاہیے، آپ کے پاس ٹیکنالوجی لٹریسی ہونی چاہیے، آپ کے پاس فرسٹ ایڈ اسکلز جو ہوتی ہیں اسکولز کے اندر، جو جس طرح ہم لوگ ہیں، ہم نے بینگ پرو ایکٹیو، ہم لوگ نے اپنا ڈیزاسٹر پلان بنا کے اس پہ بچوں کی ٹریننگ کر رہے تھے. تو دیز آر سیٹ آف اسکلز جو اسکول میں سائڈ بائی سائڈ نالج کے ساتھ جاتے ہیں. اب جب کووڈ-19 ہو گیا اور ہم نے JVC یا جنا ورچوئل کلاسز کا آغاز کیا، تو ہم نے 2 ذریعے سے اپروچ کیا. ہماری جو بڑی کلاسز ہیں، بڑی مینز حجم کے حساب سے، وہ ہے پری نرسری سے لے کے 8th اور 9th تک کا جو سیکشن تھا. اس میں جب ہم نے ذرا خاصی ورکنگ کی تو اس میں پتہ چلا کہ بہت سے ایریاز کے ایسے بچے ہیں جہاں کے نیٹ پہ کنٹینیوسلی نیٹ اویلیبلٹی کے ایشوز ہوں گے. وہاں پہ شاید اپلیکیشن سے ابھی اتنی فیملیرٹی آف پیرنٹس یا اسٹوڈنٹس نہیں ہے. تو اس لیے ہم نے واٹس ایپ کلاسز کے ذریعے ان سب کو اپروچ کیا. اور ماشاءاللہ الحمدللہ ہماری ٹیچرز نے بہت محنت کی. دیکھیں آپ کو ایک چھوٹی سی میں ادھر وہ کہوں، ہمیں کچھ مدرس کہتی ہیں یار ہم آپ کا کام کر رہے ہیں، دیکھیں ہم یہ کر رہے ہیں، آپ ہمیں اپریشیٹ نہیں کرتے ہو. ہم بالکل اپریشیٹ کرتے ہیں. ہمارے ساتھ 90% پیرنٹس نے اتنی محنت کی ہے، اتنا اچھا فیڈ بیک دیا ہے، ہمیں اتنے اچھے ہیلپ فل ہوئے ہیں کہ ان کی وجہ سے آج میں آپ کے ساتھ ایک چیز شیئر کرتی ہوں کہ ان کی وجہ سے جو ہمارا اٹینڈنس کا ہے کہ ہمارے پاس کتنے بچے کلاس پری نرسری سے لے کے 9th تک کی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. اگر حارث صاحب اسے زوم کریں
پورے اسکول میں سے یہ 27 اپریل کو اپڈیٹ ہوئی ہے لسٹ. ہم لوگ 20 مارچ سے اس پہ لگے ہوئے تھے, کرتے کرتے بچوں کو کالز کی, پرسنلی ان کو میسیجز دیے, اور یہ دیکھیں صرف 7 اسٹوڈنٹس ایسے رہ گئے تھے جو کہ کسی بھی جینون ریزن سے نہیں ہو سکتے تھے ہمارے ساتھ شامل. تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے یہ کیا, وی ایز اے پیرنٹ ہماری ذمہ داری ہے. اب یہ وہ 2 بچے ہیں جن کے نمبرز سارے نمبرز بند ہیں یا وہ مل نہیں رہے, تو یہ ایز اے پیرنٹ میری ذمہ داری ہے کہ میں جب اپنی بچی کو اسکول میں داخل کرتی ہوں تو دیکھیں میرے لیے اس اسکول سے کنیکٹ ہونا کتنا ضروری ہے. میں اگر اپنے نمبر کسی وجہ سے بھی چینج کرتی ہوں تو مجھے وہ نمبر جو ہیں وہ اپڈیٹ کرتے رہنے ہیں, ان کو بتاتے رہنا ہے کہ جی یہ نمبر میرا چینج ہو گیا کسی وجہ سے, آپ اس نمبر کو وہ کر لیں. تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے. خواہ وہ اکا دکا پیرنٹس ہیں, میں بالکل کہہ رہی ہوں ہماری 5% سے بھی کم پیرنٹس ہیں جو کہ تھوڑے ہمارے ساتھ نان کوآپریٹو ہوتے ہیں, اور شاید ان کا بھی کوئی جینون ریزن ہوگا. کچھ بچے ایسے تھے, اچھا یہ کلاسز بھی صرف پریپ 2, 8 اور 9, یہ 4 کلاسز تھیں جن میں 2 اور ایک بچے کا مسئلہ تھا, نیٹ نہیں تھے ان کے پاس, اسمارٹ فونز نہیں تھے, تو ان کو ہم نے یہ ہارڈ کاپیز یا بائی ہینڈ دی ہیں. یا 2 بچے اور ایسے ہیں جن کا فون نہیں مل رہا ابھی بھی, تو ان دونوں کو ہم نے پوسٹ کر دی ہیں اب جی پی او سے. اب اللہ کرے کہ ان کا وہ جو پوسٹل ایڈریس لکھا ہے وہ ٹھیک ہو, نہیں تو وہ بھی ہے کہ پھر ہمیں کیونکہ رجسٹری ہے شاید ہمیں واپس آ جائے گی. تو کہنے کا مقصد ہے کہ جناب ورچوئل کلاسز میں جو ہو رہا ہے, جو ہوا ہے, اس کے پیچھے میں آپ کو جو ہمارا سیکنڈ پوائنٹ بھی تھا بتانا چاہتی ہوں کہ یہ ایک آسان کام آپ کو شاید لگتا ہوگا کہ آپ کے ہمارے پاس 1 بچہ ہے, 2 بچے ہیں یا 3 بچے ہیں, میکسیمم 4 بچے ہیں, تو ان 4 کے لیے 4 اکاؤنٹس بنانا, 4 گروپس بنانا, ان کا کام سنبھالنا آپ کو مشکل لگ رہا ہے. تو خود سوچیں, ایک ٹیچر ہے جس کے پاس 35 بچے ہیں, جس کے پاس 36 بچے ہیں یا 32 بچے ہیں, اور میرے لیے ایز اے پرنسپل اگر آپ سوچیں کہ پری نرسری سے لے کے 9 تک 2 سیکشن ہیں, اور ہر سیکشن میں اپروکسیمیٹ دے آر 35 اسٹوڈنٹس, اور مجھے ان سب کو دیکھنا اور پڑھنا ہوتا ہے, اور ان چیزوں کو لوڈ کرنا ہوتا ہے, ان لیکچرز کو دیکھنا ہوتا ہے. اور یہ دیکھیں ہم پھر ایون یہ نکالتے ہیں کہ جی کون کون بچہ جو ہے وہ نان ایکٹیو ہے, کون کس دن کام نہیں جمع کرا رہا, کون کس دن اپنا ٹاسک نہیں جمع کرا سکا, اس کا ریٹن ریکارڈ بھی بناتے ہیں اور ہینڈ ریٹن بناتے ہیں, پھر اس کو کمپیوٹرائز کرتے ہیں, اور اس طرح سے ہماری ساری ورکنگ چل رہی ہوتی ہے. اب ہم ان ایشوز کی طرف سے آتے ہیں جو کہ جناب ورچوئل کلاسز میں آپ کو بھی آتے ہیں اور ٹیچرز کو بھی آتے ہیں. دیکھیں سب سے پہلی بات, اگر آپ کو یاد ہو, میری تصویر کے ساتھ 20 مارچ کو ایک میں نے میسج آپ کو طرف بھیجا تھا جو کہ کچھ اس طرح سے تھا, یہ اس طرح دکھتا تھا. اس میسج میں بڑے کلیئر میں نے سارے سٹیپس لگا دیے تھے کہ جی آپ نے کیا کرنا ہے. آپ نے بچے کے تھم نیل فوٹو کے ساتھ ایک واٹس ایپ اکاؤنٹ بنانا ہے. میرا نہیں خیال کہ ابھی بھی چند پیرنٹس کے علاوہ کسی نے ان سٹیپس کو فلی فالو کرا. پھر میں نے یہ کہا تھا اسی میسج میں کہ آپ نے ایسا نمبر رکھنا ہے جو ایکسیسیبل ہو بچے کو گھر پہ, اور وہ چینج نہ ہو, کیونکہ بار بار واٹس ایپ نمبر چینج نہیں ہوگا. لیکن یقین کریں ہر کلاس میں روز اکا دکا 2-3 ایسے پیرنٹس کے آتے ہیں, جی اب نمبر چینج ہو گیا ہے, بھائی کا نمبر تھا وہ چلا گیا, اس کو چینج کرتے ہیں. دیکھیں آپ کے لیے وہ ایک بچہ ہے, ہمارے لیے پورا پروسیجر ہے. وہ کلاس ٹیچر کے پاس آتی ہے, کلاس ٹیچر سے وہ کوآرڈینیٹر کے پاس جاتا ہے, اس سے وہ کے پی او کے پاس جاتا ہے, وہ مجھ سے میرے پاس, مطلب بہت سی جگہوں پہ جاتے جاتے وہ سسٹم میں لاسٹ ہو جاتا ہے. تو the thing is کہ آپ ایک نمبر پہ رہیں اور وہی نمبر ہمارے ساتھ آتھورائزڈ ہو, کیونکہ کل کو جب آپ سافٹ ویئر میں انشاءاللہ مہینے میں یا اس میں ابھی ہمارے ٹیسٹ لانچ شروع ہو گئے ہیں, اور انشاءاللہ ہمارے جو اپلیکیشنز ہیں, ہمارے جو سافٹ ویئر لانچ ہو رہی ہے, اس میں ہم پورا ایک پوڈ کاسٹ سیشن ٹیکنیکل لوگ بیٹھ کے ساتھ آپ کے ساتھ ایسے ہی کریں گے, اور اس میں آپ کو گائیڈ کریں گے کہ آپ کیسے ہوں گے. تو وہاں بھی آپ نے رہنا ہوگا آن لائن. تو واپس آتے ہیں اپنی واٹس ایپ کلاسز میں. اب واٹس ایپ کلاسز میں آج جو ہم نے کیا, آج ہم نے رپورٹس شیئر کی, کچھ اس طرح کی رپورٹس تھیں. دیکھیں رپورٹس جو تھیں یہ کچھ پیرنٹس کے صبح جب میں شیئر ہی کر رہی تھی نماز کے بعد, فجر کے بعد, تو ان کے آئے مجھے ادھر میسیجز کہ جی آپ یہ تو نمبر ہیں, یہ نمبر کم کیوں ہے اس طرح. دیکھیے پہلی بات یہ نمبر نہیں ہے, ریممبر دیٹ, میں نے کہا نا کہ ہم نے اس ایڈورسٹی میں سے اپرچونٹی نکالنی ہے. اس ایڈورسٹی کی ایک سب سے بہترین اپرچونٹی تو یہ ہوئی نا کہ ہم تمام ایز اے فیملی ممبر ایک دوسرے کے نزدیک آ گئے.
مجھے سب سے بڑی اپرچونٹی یہ لگی کہ میں جو کام سال میں بھی نہیں کر پاتی تھی، مثال کے طور پہ ایز اے پرنسپل میں کلاسز میں جا کے ٹیچرز کو آبزرو نہیں کر پاتی تھی، کبھی اکا دکا چلی جاتی تھی اور ملٹیپل ریزنز کی وجہ سے کوئی ٹیچر شائع ہو جاتا تھا، کوئی بچے شائع ہو جاتے تھے، تو مجھے سمجھ نہیں آتا تھا میں کس طرح ان کو کروں، جا کے ان کی انویجلنس کروں، ان کو کس طرح انویجلیٹ کروں. تو یہ جو ایک آیا ہمارے پاس ذریعہ اور وقت کے جی یہ کووڈ-19 میں انہوں نے آن لائن سیشنز بنائے، انہوں نے آن لائن وہ بنائی، کیا کہتے ہیں، ویڈیوز بنائی، لیکچرز بنائے. تو اس سے کیا ہوا؟ اس سے یہ ہوا کہ مجھے ناؤ آئی نو آن مائی فنگر ٹپس کہ واٹ مائی ٹیچرز آر ڈوئنگ اینڈ واٹ ہاؤ مچ کیپیبل دے آر، کتنے کیپیبل ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں. سیم آپ کے لیے ایز اے پیرنٹ، کیا آپ کلاس میں آتے تھے؟ کیا آپ کو پتہ چلتا تھا کہ نایاب، نفیسہ، نائلہ، فضا، ثانیہ یہ سب کیسے پڑھاتی ہیں؟ اس کے ذریعے آپ کو ایک موقع ملا یہ جانچنے کا کہ یار یہ کیسے پڑھاتے ہیں کلاس میں، کیسے اپروچ کرتے ہیں. تو دس از اے ویری بگ اپرچونٹی. اور ہمیں یہ اپرچونٹی ایز اے ایڈمنسٹریٹر بھی ملی اور آپ کو ایز اے پیرنٹ بھی ملی. پھر میں اور آپ جو کنیکٹ ہوئے اس ذریعے سے، کلاسوں میں آپ کی چیٹس دیکھ رہی ہوتی ہوں. کہنے کا مقصد صرف اور صرف یہاں یہ ہے کہ میں، میری تمام ٹیم جس میں میری وائس پرنسپل شامل ہے، جس میں میرے کوآرڈینیٹرز شامل ہیں، ہر وقت وقت آپ کی ایک ایک چیز کو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں. ٹیچرز کی ایک ایک چیز کو جانچ پڑتال کی جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود ہیومن از ایرر، انسان غلطی کا پتلا ہے، خطا کا پتلا ہے، غلطی ہو سکتی ہے، ہیومن بینگ ہے نا. پھر یہ بھی دیکھیں کہ یہ جو ہمارے ٹیچرز ہیں، جو ہمارے اسٹاف ممبرز ہیں، یہ اسی معاشرے سے ہیں. ان کے پاس کون سے ہائی فائی موبائلز ہیں، کون سے ہائی فائی ان کے پاس سیٹس ہیں. میں تو سلوٹ کرتی ہوں اپنے ٹیچرز کو کہ انہوں نے جس طرح کے سیلز پہ ویڈیوز بنائی ہیں، جیسے وہ محنت کر رہے ہیں، خواہ کوئی بھائی کی ہیلپ لے رہا ہے، کوئی کزن کی ہیلپ لے رہا ہے، کوئی خود کر رہا ہے. آئی تھنک وی نیڈ ٹو سلوٹ دیم. اور ہمیں، آپ پیرنٹس کو بھی میں سلوٹ کرتی ہوں. وجہ یہ کہ ہم لوگ اپنے کمفرٹ زون میں تھے. اسکول میں کام کرا دیا جاتا تھا، بچے آ کے خود ریپیٹ کرتے تھے، بچے چلے ہوئے ہوتے تھے. لیکن اب کیا تھا، اب کام تو آپ تک پہنچ رہا ہے، لیکن اب بچے کو بٹھانا ہے، اس سے کام کرنا ہے. اس سے آپ مدرس پہ اور فادرس پہ جو برڈن آیا ہے، انفیکٹ یہ برڈن نہیں آیا. انفیکٹ جو چیزیں آپ اپنی بھول گئے تھے، میں ایز اے مدر بھول گئی تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ریوائیو کرنے کا موقع دیا. دیکھیں، اسکول ایک سینٹر آف شیئرنگ ہے، اسکول ایک سینٹر آف شیپنگ ہے. بالکل جو ایک فزیکلی آپ کو اسکول میں کنیکشن، ایموشنل کنیکشن بلڈ ہوتا ہے، وہ اس آن لائن لرننگ اور آن لائن اس پہ نہیں ہوتا. لیکن اس کے باوجود جو اصل تعلیم اور تربیت کا مرکز ہے وہ گھر ہی ہے، وہ فیملی ہی ہے، وہ پیرنٹس ہی ہیں. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں، یا میں کیسے کہہ سکتی ہوں کہ میں اپنی عائدہ کو پڑھا رہی ہوں تو جی یہ تو میں آپ کا کام کر رہی ہوں. نہیں، عائدہ میری بیٹی ہے، میں اس کو جو پڑھا رہی ہوں، اس کے لیے جو ایفرٹ کر رہی ہوں، وہ میں اپنے اوپر، میں اور میری بچی پہ میرا احسان ہے، میں اپنے اوپر احسان کر رہی ہوں. کیوں؟ کیونکہ میرا مستقبل، میری بچی کا مستقبل سیف اور سیکیور ہو رہا ہے. تو ان تمام چیزوں کو ہم نے سمجھنا ہے. اور میں بہت خوش قسمت ہوں ایز اے پرنسپل، ایز اے مینجمنٹ پرسن، کہ میرے جو ٹیچرز ہیں انہوں نے مجھ سے حد سے زیادہ کوآپریٹو ان کا ریلیشن شپ رہا ہے. یقین کرے، آئی واز ناٹ ایکسپیکٹنگ 10% آف اٹ اینڈ دے گیو می 100%. میں خوش قسمت ہوں کہ مجھے ایسے پیرنٹس ملے ہیں جو نالجبل ہیں، جو ایجوکیٹڈ ہیں، جو انڈرسٹینڈنگ ہیں، اور جو نہ صرف ہماری بات کو سمجھتے ہیں بلکہ ہمیں بہت ہی صحیح طریقے سے فالو کر رہے ہیں. جو 5% لوگ ہیں، 5% سے زیادہ نہیں ہیں، جن کو شاید کسی وجہ سے سمجھ نہیں آ رہی یا کسی وجہ سے ابھی بھی کوئی ایشو ہو رہا ہے، تو دیکھیں اب ہم اپنے کاموں کے لیے تو گھروں سے نکلتے ہیں، پریکاشنری میئرز لے کے نکلتے ہیں. آپ کو شاید علم میں نہیں کہ ہماری جو ایک ٹیم ہے وہ یہاں پہ رہتی ہے. ہمارے ڈائریکٹر صاحب روز، جس دن سے یہ کووڈ شروع ہوا، لاک ڈاؤن، انہوں نے ایک دن بھی چھٹی نہیں کی. ہی از آل دا ٹائم ہیئر ڈیورنگ دا آفس ٹائم. ہمارے وائس پرنسپل، ہمارے کو پرنسپل، ہمارے کوآرڈینیٹرز یہاں پہ بیٹھے ہیں، کے پی اوز بیٹھے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ سسٹم گھروں میں بیٹھ کے سب کچھ نہیں چلایا جا سکتا. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو یہاں رہنا پڑتا ہے، لیکن ان کے لیے تمام پریکاشنری میئرز، پیرنٹس آنے والے گواہ ہیں، ان کے لیے تمام پریکاشنری میئرز جو کبھی فیچا نام دینے آئے تو ہم نے لیے ہیں. خواہ وہ ڈس انفیکٹ کرنا تھا، خواہ وہ ٹیمپریچر لینا ہے، یا آئسولیشن اور ڈسٹینس کا خیال رکھنا ہے. اب یہ کہ آپ کے کوشچنز جو بھی ہیں، ساتھ ساتھ فیڈ بیک کوشچنز آپ ضرور پوچھیں، جن کا میرے پاس
جواب ہوگا ابھی بالکل میں آپ کو اس کا سیٹسفائی کروں گی اور جواب دوں گی. کچھ ایسی چیزیں ہوں گی شاید مجھے کسی دوسرے ڈپارٹمنٹ سے بات کرنی پڑے, اس سے پوچھنا پڑے, تو وہ پھر میں ان سے کر کے وہ بھی آپ تک ان کا رپلائی بیک ہم ضرور کریں گے. اب ہم آتے ہیں آج کی اپنی اپریل کی رپورٹس پہ, جو آج ہوا بھی, پیرنٹس بھی تھوڑے سے, کیونکہ پہلا دن تھا. اپریل کی رپورٹس جو بننی ہیں ان کے بارے میں 3-4 باتیں آپ کو بتاؤں گی جو میرے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہیں. اس میں ہم نے مارکس نہیں رکھے, میں نے ٹیچرس کو بڑی سختی سے منع کیا. آپ کو پتہ ہے کہ ہم ہوم ورکس میں مارکس دیتے ہیں. دیکھیں یاد رکھیں, میں ہمیشہ سے کمپٹیشن جو ہوتا ہے نا, ہر چیز میں کمپٹیشن کو نہیں لانا چاہیے. ہر چیز کمپٹیشن کے لیے ہوتی نہیں. میں اب آپ کو اپنی بچی کی اگزامپل دوں. میری بچی نے جو بھی کر رہی ہے وہ اس میں کچھ سب کانشیس لرننگ ہوگی, کچھ میری ایفرٹ ہوگی, کچھ ٹیچرس کی ایفرٹ ہے, پر وہ جو کچھ کر رہی ہے اس کا زیادہ جو ایک ہوتا ہے نا ان پٹ لیول, وہ میرے اپنے تک ہے, مجھ تک ہے, گھر تک ہے. میں اس کے لیے آپ کو 1-2 ایگزامپل شیئر کر دیتی ہوں. مجھے کل اس نے بڑا حیران کیا کہ اس نے 5 تک کاؤنٹنگ کی, اور شی از جسٹ 3 years and 4 months old. اسکول میں ابھی نہیں سکھائی گئی. فضا دیکھ رہی ہوں گی, فضا سے میں نے شیئر بھی کی ہے بات. اب میں آئدہ کے لیے کیا کرتی ہوں, ایز اے پیرنٹ میں کیا کرتی ہوں, نہ مجھے ٹیچر نے گائیڈ کیا ہے نہ کچھ کیا ہے. میں جب بھی سوشل میڈیا پہ ہوتی ہوں, یہ دیکھیں ایک بک کمپنی ہے, اس کا نام ہے سلیپی مارشمیلوز. یہ سلیپی مارشمیلوز جو ہے یہ بکس بناتے ہیں بچوں کی, اس کو کیا کہتے ہیں بیٹا, پرسنلائزڈ بکس بناتے ہیں, کسٹمائزڈ بکس بناتے ہیں اور پرسنلائزڈ. اس میں آئدہ کا نام ہے, اور یہ عائدہ کا نام ہے, اور اندر بھی تمام جو سٹوری ہے یہ اسلام کے اوپر اور ویلیوز کے اوپر ہے, اور یہ سٹوری عائدہ ہی کے ارد گرد ہے. اگر آپ اپنے بچے کے لیے کروائیں گے تو آپ اپنے بچے کا نام لیں گے, سٹوری یہ اسلام کی ہوگی, سیم ہوگی, اور اس میں اس بچے کا نام ہوگا. تو دیکھیں کتنا بڑا ڈفرینس کریٹ ہوتا ہے when she is going to listen again and again, Aida is doing this, Aida got Eidi, Aida went to Baitullah, she performed Umrah, she performed Hajj. اب ایک اور بات اس سے ہی کنیکٹڈ, آج کل ایک چیز بڑی وائرل ہوئی ہوئی ہے. کسی اسکول کا نام لے کے ایک بندے نے کہا کہ جی یہ دیکھیں کمپنی کی کتاب میں اس میں ہیلووین اور یہ سارا کچھ دکھایا گیا ہے. دیکھیں ہم ایک مسلمان ملک میں رہتے ہیں. میری جو ویلیوز ہیں, میرے گھر کی ویلیوز ہیں, جو ہمارا اسلام ہے, ہمارا خانہ کعبہ, ہمارا نماز پڑھنا, ہمارا سچ بولنا, ہمارا اپنی انوائرمنٹ کا خیال رکھنا, یہ سب ہم سکھا رہے ہیں ایز اے پیرنٹس اپنے گھروں میں. میں یہ سمجھتی ہوں اگر بک میں یہ لکھا بھی ہوا ہے نا کہ پریکٹیکلی سکھا رہے ہیں, کر کے دکھا رہے ہیں, ان کو کوئی چیز بنیاد کو ہلا نہیں سکتی. لیکن بکس کو بھی لیتے ہوئے ہم دھیان رکھتے ہیں بالکل. اور میں یہاں پہ آکسفورڈ کی بکس کی تھوڑی تعریف بھی کروں گی کہ ابھی ہی 1-2 سیریز ایسی لانچ ہوئی ہیں جس میں ایون جو نام ہے اس کا بچوں کے کریکٹرز کے وہ اسلامی ہیں. وہ اگر ملائیشیا کی سٹوری ہے تو ملائیشین ہے, چائنیز کی سٹوری ہے چائنیز ہے, پاکستانی ہے تو سارا عائشہ بھی وہاں نور بھی یوز ہوا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اچھے کام بھی بک کمپنیز بھی کر رہے ہیں, سارے کر رہے ہیں. اچھا جی, پھر ہم رپورٹس کی طرف آتے ہیں. رپورٹس کو میں آپ کو سمجھانا چاہتی ہوں صرف کہ رپورٹس جو ہیں اس میں ایک ریمارکس کرائٹیرین ہے. وہ کرائٹیرین کیا ہے, آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس ان بچوں کو دیا گیا ریمارک جنہوں نے کمپلیٹ سبمیشن آف ٹاسک کی, یعنی کہ 4 ٹاسک دیے تھے ناظرہ نے, اس نے 4 کے 4 ہمیں سنائے ویڈیو کے ذریعے سے. ویری ایکٹیو وہ بچوں کو ملا جو 1 نان سبمیشن کی. اگر کسی ایک سبجیکٹ, اردو, انگریزی, ناظرہ, سوشل اسٹڈی, سائنس تھا, میتھس تھا, ان میں سے کوئی ایک بھی مس ہو گیا, وجہ کوئی بھی ہے, تو اس بچے کو یہ ریمارک ملا ہے. ایکٹیو اس بچے کو ریمارک ملا ہے جو 2 اور 3 نان سبمیشنز تھے, 2 یا 3. لیس ایکٹیو اس بچے کو ملا ہے, اور آج اسی پہ بہت لیتے ہیں پیرنٹس نے کی, جس نے مور دین 3 نان سبمیشنز کی. ہم نے فارمولا بنایا, دیکھیں ہم نے اس پہ نہیں رکھا کہ مجھے عائدہ میری بیٹی ہے یا مجھے بہت اچھی لگ رہی ہے تو اس کو آؤٹ اسٹینڈنگ دے دو. یہ اکرام ہے, اکرام جو ہے وہ مس فضا کا فیوریٹ ہے, تو جی مس فضا کو اچھا لگتا ہے تو مس فضا جی اکرام کو آؤٹ اسٹینڈنگ دینے. نو, ہر چیز کا فارمولا بنایا جاتا ہے. ریممبر دیٹ, کسی بھی اچھے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ میں کوئی چیز بھی ذاتی رائے کے لیے یا ٹیچر کی طرف نہیں چھوڑی جاتی ہے. وی فرسٹ ڈیوائز اے فارمولا. تو ہم نے ایک فارمولے بنایا. فارمولے کیا تھا کہ ہم نے آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس, ویری ایکٹیو, ایکٹیو, لیس ایکٹیو اور نان ایکٹیو کے آگے ایکسپلین کر دیا کہ یہ کن بچوں کو ملیں گے. اب نان ایکٹیو کون ہے, وہ جس نے 0 سبمیشن آف ٹاسک کی.
یہ بہت امپورٹنٹ ہے. کوئی ایسے بچے ہیں جو کہ روز پریزنٹ تو کال کرتے ہیں پریزنٹ میم اور ٹیچر بھی اکنالج کر دیتی ہے, لیکن وہ ٹاسک نہیں بھیجتے, اور ایسے بچے ہیں ان رپورٹس میں. آپ سب دیکھ لیں کہ آپ کی جو کلاس کی رپورٹس بچوں کی آئی ہیں ان میں جو ریڈ والے بچے ہیں وہ نان ایکٹیو بچے ہیں جو انرولڈ ہیں, پریزنٹ بول لیتے ہیں لیکن کام نہیں سبمٹ کراتے. آپ نے دیکھا ہوگا ریمارک میں ریزن آف نان بینگ ایکٹیو لکھا ہے ٹیچر نے, تو وہ یہی لکھا ہوا ہے کہ جی ہم نے کال بھی کر لی, میسج بھی کر لیا, اس پہ پیرنٹس کہتے ہیں ریزنس دیتے ہیں. تو آج میں اس کے سلسلے میں صرف 2 باتیں کر رہی ہوں. ایک تو یہ کیجئے کہ ہر بچہ, بیٹا آپ لوگ بھی جو مجھے سن رہے ہیں بچے خود کر سکتے ہیں. میری بچی پری نرسری کی یوز کرتی ہے, ٹھیک ہے اسنیپ شاٹ نہیں لے سکتی, لیکن میرے خیال میں 2 آنورڈ کے سارے بچے خود ڈیل کر سکتے ہیں. آپ جب اپنا کام سبمٹ کرائیں گے نا, 1 جون کا پیچھے جو ہو گیا 1 جون کا جو کام سبمٹ کرائیں گے اس کی اسکرین شاٹ لے لیں گے. اس میں کیا ہوگا کہ وہ سبمیشن, اس میں وہ کلاس کا گروپ کا نیم اوپر ایون ٹائم ڈیٹ پہ آ جائے گا. پھر اپنا ایک گروپ بنائیں گے, اپنے نام سے گروپ بنا لیں, اس کے اندر وہ بھیج دیں. میں نے عائدہ کے نام سے ایک گروپ بنایا ہوا ہے جس میں عائدہ کی جس دن سے اس کی ویڈیوز جو بھی بناتی ہوں اس میں اپلوڈ کرتی ہوں, کلاس میں علیحدہ اپلوڈ کرتی ہوں. ٹھیک ہے, تو آپ بھی اپنی بچے کے نام پہ خود ایک گروپ بنا لیں. اس میں یہ ہوگا کہ ڈیٹ کے ساتھ آپ کام سنبھالیں گے. ٹیچر دیکھیں غلطی کر سکتا ہے, ٹیچر کے پاس بہت زیادہ اسٹریس ہوتا ہے, وہ جب اپنی لسٹ بنائے گا. اچھا ایک اور ہم جو پریکاشن ویسے لیتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہر دن کی چیٹ جب بند ہوتی ہے تو ہم ایک بچوں کی لسٹ شائع کر دیتے ہیں کہ آج کے یہ میتھس کے ٹاسک نان سبمٹ کیے ان بچوں نے, اور نیچے نام ہوتے ہیں. تو اگر ان بچوں نے اس دن سبمٹ کیا ہوتا ہے تو کائنڈلی آپ یہ کیا کریں کہ نیچے اس کو وہ کر دیا کریں, اس کو دیکھ لیا کریں اور اس کے نیچے لکھ دیا کریں کہ نہیں ہم نے کیا, اور ہم پھر آپ کو یہ شیئر کر دیتے ہیں, آپ دیکھ لیں. تو اب اپریل میں جو ہو گیا ہے, اگر آپ کے پاس وہ مسنگ ہے, میں نے ٹیچرس کو بھی آج کہا ہے ڈیٹس کے ساتھ بیٹا بتا دیں کہ میم پیرنٹس کو کہ یہ کام میرے پاس ہے, اگر اس کے علاوہ یہ کام آپ کے پاس ہے تو دیں. اب اس تناظر میں ایک کیس میرے پاس آج رپورٹ ہوا 9th کلاس کا. نام بچے کا چلے ناٹ ٹیک دا نیم, صغیر صاحب نے یہ مجھے ڈسکس کیا ہے میرے ساتھ یہ کیس, اور باسط صاحب اس کلاس ٹیچر ہیں. انہوں کا ایک بچہ ہے جو کہ آن لائن نہیں ہو رہا تھا, وہ لیٹ آن لائن ہوا, یہ اپریل کی رپورٹ ہے. اس نے یہ کیا کہ سارا کام اکٹھا کر کے نا 1 دن دے دیا, جو کہ اپریل ختم ہونے کے بعد دیا, 31 کو شاید. اب میں اس کا کیا کرتا, تو میں نے اس وقت بھی ان کو کہا تھا کہ بس اس کو شامل نہ کریں, بچے کو بیک اپ کر دیں, اس کو کہہ دیں کہ بیٹا اب مئی میں رہے, لیکن اب رپورٹ میں تو نہیں ڈل سکتا. دیکھیں ایک بچے نے جس نے ساتھ کیا ہے کام, اور ایک بچہ ابھی سارا کچھ اگر کر کے دے رہا ہے, وہ لرننگ کے لیے ضروری ہے. تو کہنے کا مقصد اس ساری بات کا یہ ہے کہ اس کو کمپٹیشن نہ بنائیں, اس کو وہ نہ بنائیں کہ جی میرے بچے کو ویری ایکٹیو کیوں نہیں دیا, لیس ایکٹیو کیوں ہو گیا. یہ ایکچوئل پوزیشن ہے, لیکن میں مانتی ہوں اس ایکچوئل پوزیشن میں کوئی غلطی, کوئی ایرر ٹیچر سے ایک آدھ کی ہو سکتی ہے. اس کے لیے آپ کے لیے نیکسٹ اب جون سے آپ یہ کریں کہ اسکرین شاٹ لے کے بچے کے 4 ٹاسک ہوتے ہیں, 5 ہوتے ہیں انگلش کے, 5 ہوتے ہیں اردو کے, وہ سارے سنبھال لیں. اور جب روز کے روز ٹیچر اناؤنس کرتا ہے کہ دیز آر دا نیمز آف دا اسٹوڈنٹس ہو ہیونٹ سبمٹڈ دا ہوم ٹاسک ٹوڈے, تو ادھر آپ کائنڈلی کر دیا کریں. اب آپ جب ہم اسی رویے کی اور اس بات کی بات کرتے ہیں تو دیکھیں میں پھر کہوں گی کہ ان خوش قسمت اداروں میں سے ہیں جس میں پیرنٹس نے ہمیں ہمیشہ بہت کوآپریٹ کیا. خواہ وہ جون جولائی کی وہ جو جولائی کی فیس کا وہ تھا یا ابھی جو ہے, تو 40 to 50% پیرنٹس تو ایسے ہیں کہ جو بہت زیادہ کوآپریٹ کرتے ہیں اور بہت زیادہ ہمارے ساتھ ہر چیز میں وہ آگے آتے ہیں اور ہمیں اچھا رسپانس دیتے ہیں. چھوٹی سی بات میں کر رہی ہوں, ہمارے جتنے بھی میل اور فیمیل اسٹاف ممبرز ہیں وہ شوقیہ کام نہیں کر رہے. اور اس دور میں یہ کہتی ہوں, بینگ اے فیمیل, بینگ اے ہاؤس وائف ایز ویل, بینگ اے ہاؤس ورکر ایز ویل, بینگ اے مدر ایز ویل, کہ ہم سب شوقیہ کام نہیں کر رہے, کسی نہ کسی مجبوری کی وجہ سے ہیں, اور جس طرح بھی ہے وہ ہم لوگ اس کو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب ہم لوگ جو مجبوری کی بات میں نے یہاں ورڈ یوز کیا, انفیکٹ مینی آف مائی ٹیچرز آر ہیئر بیکاز آف دیئر فائنینشیل کرائسس. بہت سے اسکولوں نے یہ جو پینڈیمک شروع ہوا, یہ جو کووڈ-19 شروع ہوا, اس کے اندر بہت اچھا رسپانس کیا. اور میں کہتی ہوں ہم بھی انہیں اسکولز میں سے ایک ہیں جنہوں نے سیلریز کو کسی طرح سے بالکل بھی وہ نہیں کیا, اس میں کسی قسم کا رکاوٹ نہیں ڈالی, بلکہ جن ڈیٹس میں ہم نارملی دیتے تھے کوشش کیا کہ اس سے پہلے دیں. اور ابھی تک ہم
سب کو, اپنے سٹاف کو, اپنے جو ہمارے سپورٹ سٹاف ہے, جو لوگ بھی ان سب کو ہم دے رہے ہیں اور فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. اب کہنے کی بات یہ ہے وہ بھی آپ کی مدد کے بغیر نہیں ہے. آج ہی میری اپنے اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ سے تھوڑی سی بات ہوئی تو انہوں نے کہا میم آپ کو پتہ ہے 60% فی ڈپازٹ نہیں ہوئی, دوسرا منتھ ہے گرل سیکشن کی, اور 70% بوائز سیکشن کی, اینڈ 60 and 70% جو ہے وہ جو نہیں ڈپازٹ ہو رہی, ان میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ گورنمنٹ ٹیچرز ہیں. تو مجھے تھوڑا سا یہ ہوتی ہے حیرانگی کہ گورنمنٹ ٹیچرز, میرے اپنے ہسبینڈ گورنمنٹ امپلائی ہیں, they are getting their salaries. When you are getting your salary, what's the point in not submitting the fees of your children? You know that کہ ایک پورا سسٹم چل رہا ہے, اور ایسا سسٹم جو کہ پٹ بیک کرتا ہے آپ کے بچوں میں. دیکھیں اسکولز میں جب آپ ڈفرینس کی بات کرتے ہیں اور جو ڈفرینس نظر آتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ who are putting back towards your children, ان کے لیے کیا فیسلٹیز, کیا وہ کرتے ہیں. تو اس چیز کی طرف بھی تھوڑا سا آپ لوگ ضرور وہ کریں. اور میں آئی ایم سو گریٹفل, پہلے منتھ میں خود پیرنٹس نے پوچھ کے خود وہ کر کے وٹ کین آئی ڈو فار دیٹ, مطلب دین ٹیل می وین آئی ہیو ٹو نو. تو خود آپ نے وہ کرنا ہے. تھوڑی سی ڈسرپشن ہوگی کیونکہ تو ہمارے ساتھ کچھ دیر میں ڈائریکٹر صاحب بھی جوائن کریں گے, تو اس کے لیے میں تھوڑا دیکھ رہی ہوں ادھر بھی, تو تھوڑی سی ڈسرپشن بیچ میں آئے گی, پلیز بادر دیٹ. تو ہم بات کر رہے تھے کہ پیرنٹس نے کتنا کوآپریٹ کیا, اور خود انہوں نے ہمیں, مجھے یاد ہے اپریل میں مجھے خود میسیجز بھی آئے میری وی پی کو بھی کہ ہم نے کس طرح واؤچرز لینے, کیا کرنا ہے, اور پھر ہم نے سارا پریکاشنری میجرز لیے. مجھے امید ہے کہ جو ہماری اپریل کی پروگریس رپورٹ ہے اس کی آپ کو اب سمجھ آ گئی ہوگی. کوئی کوشچنز اگر ہیں تو مجھے بتائیں. واٹ اباؤٹ ریزلٹس لائک دس, آئی ہیو ٹو گو اپ سر. Go up, scroll upwards. But it ends here. No, it starts here. Yes, Down. but it's not going down. Look, what I have to do. Okay. Results یہاں پہ سات تو نولی پوچھ رہے ہیں results کے بارے میں. تو which results you are talking about? اگر آپ ان results کی بات کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس یہ ہونا چاہیے, یہ جو آپ پروموشن والے بچوں کے ریزلٹس کی بات کریں تو بیٹا یہ تو دیکھیں آپ کنیکٹڈ ہیں, ٹی وی پہ ہر چیز بتائی جا رہی ہے, وہ جیسے ہی ہوں گے ہم آپ سے فیس بک پیج کے ذریعے کورسپونڈ کریں گے. جو ہمارے آپ ریزلٹس کی بات یا ایگزامس کی بات کر رہے ہیں تو ہم نے تو ایگزامس کنڈکٹ نہیں کرنے, ٹھیک ہے. مجھے یہی شور ہو رہا ہے کہ اس کانٹیکس میں یو آر ٹاکنگ اباؤٹ ریزلٹس آف پروموشن کلاسز کہ 10th کے, 9th کے اور فرسٹ ایئر کے اور سیکنڈ ایئر کے. تو بیٹا وہ آئیں گے, ٹھیک ہے. وہ ابھی جب ہوگا اناؤنس, بورڈ اناؤنس کرے گا, ہم تک پہنچے گا, ہم بالکل آپ تک فوراً رابطہ کریں گے اور اس کے لیے سیشن بھی کریں گے. کسی نے یہاں پہ زوم کلاسز کے بارے میں کیا ہے, تو یس یو آر ورکنگ آن اٹ بیٹا. دیکھیں زوم میں پرابلم یہ ہوتا ہے کہ آپ کو زوم میں نا فیس ٹو فیس دیکھنا ہوتا ہے, اور زوم میں آپ نے وہ کرنا ہوتا ہے کہ سب کو اس وقت فوراً آن لائن ہونا ہوتا ہے. تو دیکھیں مریم زبیر, بہت اچھا کوشچن ہے بیٹا. آج ہی ہمارا آپ کو پتہ ہے زوم پہ ایک سیشن, ٹریننگ سیشن ہوا ہے جس میں ہم نے اپنے زوم کو ٹیچرس کو کرنا بتایا ہے. اور انشاءاللہ جو ہمارا بورڈ والا کلاسز ہے نا, 9th آنورڈ جو کلاسز ہیں, کیونکہ وہ سینئر اسٹوڈنٹس ہیں, وہ سینئر بچے ہیں, وہ خود اکاؤنٹس مینیج کر سکتے ہیں, خود اکاؤنٹس بنا سکتے ہیں, تو وہ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ ابھی جلدی نظر آئے گا. جو 1 جون سے ہماری کلاس ہے سیکنڈ ایئر کی, اور پھر جو فرسٹ ایئر کی شروع ہوں گی اس میں زوم لیکچرز نظر آئیں گے. تو یس وی آر ورکنگ آن اٹ اینڈ وی آر گوئنگ تھرو دیٹ. اچھا, جو میں نے آپ کو بات کی تھی کہ ہمارے ساتھ اب کچھ ہی دیر میں ڈائریکٹر صاحب بھی جوائن کریں گے, تو وہ آ گئے ہیں, تو میں ان کو ویلکم کرتی ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم جی ویورس, آپ کی بات مکمل ہوگی. ہاں جی, وہ پوائنٹ ہو گیا. لاسٹ پوائنٹ ایڈمیشن پالیسی ہے. اف یو وانٹ ٹو ایڈ سم تھنگ اور ٹاک اباؤٹ سم تھنگ تو دین وی کین گو آن اٹ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے جب یہ ایک مشکل صورتحال ہم سب نے فیس کی, اور اس وقت یکدم جب ہمیں یہ کہا کہ اسکولز اب بند کیے جائیں گے غیر معینہ مدت کے لیے, تو ہماری طرح بہت سارے اسکول ایسے ہیں کہ جنہوں نے اس مشکل وقت کو ایک اپرچونٹی سمجھا اور اپنے محدود وسائل میں رہتے ہوئے انہوں نے اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کرنے کی کوشش کی. اور بہت سارے اسکول ایسے تھے کہ جو اس مشکل صورتحال کا سامنا نہیں کر سکے اور انہوں نے سرنڈر کیا اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بند کر کے بیٹھ گئے. تو ہماری طرح بہت سارے اسکول ایسے ہیں کہ جو اپنے وسائل میں کلاسز کے بارے میں آپ کیا کر رہے ہیں.
اس سے پہلے میں صرف یہ چند باتیں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل چونکہ ہم فرسٹ ایئر کے انٹرویوز کنڈکٹ کر رہے ہیں گرلز سیکشن میں بھی اور بوائز سیکشن میں بھی، تو میں سب سے پہلے بچوں سے یہی سوال پوچھتا ہوں کہ آپ لوگ جو آن لائن کلاسز ہیں یا ای لرننگ ہے اس کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ تو مجھے یہ دیکھ کر بڑی حیرت ہوتی ہے کہ بہت کم بچے جو ہیں فرسٹ ایئر میں جو آ رہے ہیں ایڈمیشن کے لیے، ان کو آن لائن کلاسز کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہوتی ہیں. تو ہم ان سے شیئر کرتے ہیں کہ آپ کا جو ریمیننگ ٹائم ہے بیفور اسٹارٹنگ آف یور نیو کلاسز، تو اس سے پہلے آپ تھوڑی سی اس کے بارے میں معلومات لیں کہ آن لائن کلاسز میں کون سے ایسی ایپس ہیں کہ جن کو آپ یوز کر کے اچھے طریقے سے ان کلاسوں سے مستفید ہو سکتے ہیں. تو بچوں کو ہم بتا رہے ہیں کہ سب سے جو اس میں اہم ایپ ہے وہ یہ زوم ہے، اور اس کی مدد سے آپ براہ راست کلاس میں انوالو ہوتے ہیں، جس طرح ایکٹیو اور لائیو لرننگ ہو رہی ہوتی ہے فزیکل کلاس روم کی طرح فزیکل کلاس. اور بنیادی بات ہے کہ یہ والی ایپ جو ہے وہ ہے ہی ایجوکیشن پرپز کے لیے. زوم کا آج بھی ٹریننگ سیشن ہم نے کنڈکٹ کیا ہے اپنے ٹیچرز کے ساتھ، اور آگے جب اب فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کی کلاسز سٹارٹ ہوں گی اس میں بھی ہم زوم کو استعمال کریں گے. گوگل کلاس روم کو استعمال کیا جا رہا ہے، بچے اس سے بھی اپنے آپ کو شناس کرائیں اور اس کی پریکٹس کریں. اور دوسری بڑی اہم بات جو میں اپنے سارے بچوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، خاص کر کے وہ بچے کہ جو خود سے کمپیوٹر یوز کر سکتے ہیں، کہ آپ سورسز جو ہیں وہ سرچ کریں. آپ اگر گوگل پہ جاتے ہیں اور وہاں پہ آپ www.Khan Academy لکھتے ہیں تو وہ ایک علم کا خزانہ ہے پورا. آپ کوئی بھی ٹاپک جا کے وہاں پہ گوگل کریں گے اور وہاں پھر بہت سارے لیکچر آپ کے سامنے آئیں گے. اسی طرح علم کی دنیا ہے، علم.com ہے، اور بے تحاشا ایسے سورسز ہیں کہ جو آپ کو گھر میں سپورٹیو رول کے طور پہ آپ کو کارآمد ہو سکتے ہیں اس ٹائم میں، اس پینڈیمک میں. اور اب جو ہی ہماری 1 جون سے سیکنڈ ایئر کی اور 15 جون سے فرسٹ ایئر کی کلاسز سٹارٹ ہوں گی، تو انشاءاللہ ہماری جو ایک اپنی ایپ ہے جس کو ہم نے جے ورٹکس کا نام دیا ہے وہ بھی فنکشنل ہوگی. اور اس میں بچوں کا اپنا لنک ہوگا، پیرنٹس کا اپنا لنک ہوگا، ٹیچر کا اپنا لنک ہوگا، اور ایڈمنسٹریشن کا اپنا لنک ہوگا. تو یہ سارے آپس میں انٹر لنک ہوں گے. بچوں کی اس میں سیکریسی بھی ہوگی، ان کا کام جو ہے صرف وہی دیکھ سکیں گے. پیرنٹس جو ہے وہ سارے بچوں کا کام دیکھ سکیں گے، اپنے بچوں کا کام دیکھ سکیں گے، اور ٹیچرز جو ہیں وہ سارے بچوں کا کام دیکھ سکیں گے. تو جس طرح میں نے سٹارٹ میں کہا کہ کچھ تعلیمی ادارے ایسے تھے کہ جنہوں نے اس مشکل وقت کو ایک اپرچونٹی لیا اور اس سے آئندہ کے لیے بہتری کا راستے نکالنے کی کوشش کی. تو اس میں ہم نے بھی یہ کیا ہے کہ اپنی ایپ ڈیولپ کرائی ہے، اور اس ایپ سے جو ہے ہماری جو ایجوکیشن ہے، ای لرننگ ہے، آن لائن لرننگ ہے، اس میں ایک بہت بڑی چینج آئے گی، اور اس سے ایک پازیٹیو چینج آئے گی. اور بچوں کا لنک، پیرنٹس کا لنک، ایڈمنسٹریشن کا لنک اور ٹیچر کا لنک، یہ سارا اکٹھا ہو جائے گا اور اس سے بچے مستفید ہوں گے. اچھا سر، یہاں پہ میں تھوڑا ایڈ کرنا چاہتی ہوں. دیکھیے کوشچن ایک آیا ہے کہ کیا زوم کلاسز پاسبل ہیں فاروق شہزاد فار 6, 7 and 8. جس طرح سر نے کہا دیکھیں وہ کلاسیں ہیں وہ بچے جو خود کر سکتے ہیں نا آن لائن، جو جی میل بنا سکتے ہیں. یہاں میں تھوڑا ذکر کروں، ہم نے ایک ٹرائی کی تھی کہ 5 آنورڈ اس طرح کرتے ہیں کہ جی میل اکاؤنٹ دے دیتے ہیں ID، اور واٹس ایپ میں بچے کام بھیجنے کے بجائے اس پہ بھیجیں. لیکن اس کا جو رسپانس بچوں کی طرف سے اور پیرنٹس کا آیا وہ اتنا وہ نہیں تھا، اچھا نہیں کہہ سکتے، مینس پروڈکٹیو نہیں تھا. اچھا تو نہیں، پروڈکٹیو نہیں تھا. اور صرف ایک کلاس ہے 5 اور اس میں ایک سبجیکٹ ہے انگلش، جس میں میم جو ساتھیاں ہیں ان کو کام آتے ہیں جی میل پہ، اوروں کی جی میل بھی نہیں. تو ہم فی الحال اس کو شروع کر رہے ہیں 10th آنورڈ جو ہماری کلاسز ہیں اس میں. انشاءاللہ جو ہماری اپلیکیشن آ رہی ہے جس کا سر نے تھوڑا سا ذکر کیا، میں نے بھی شروع میں کیا، جس میں ہم پورا انشاءاللہ سیشن کریں گے. آج کل ٹیسٹ ڈرائیوز ہو رہے ہیں، اس میں آٹومیٹکلی ایسی چیزیں ہوں گی، اور اس سے پھر ہم زوم کو بھی کنیکٹ کریں گے. تو پھر جب اس میں کلاسیں آئیں گی تو کبھی کبھی اس میں کلاس ہو جایا کرے، کبھی اس طرح ویڈیو سیشن ہو جایا کریں گے، تو پھر انشاءاللہ ہوگا. لیکن ابھی جو ہماری 1 جون اور جو آئی تھنک 18 سے 15 سے ہماری فرسٹ ایئر کی شروع ہو رہی ہیں کلاسز، 18 سے میٹرک کی، 15 سے FSC فرسٹ کی، اور 1 جون سے FSC سیکنڈ کی. تو ان میں انشاءاللہ آپ کو زوم اب نظر آنا شروع ہو جائے گا. اس میں 40 منٹس کا سیشن ہوگا.
اس کے علاوہ آئی ایم تھینکفل مصعب اور یہ جو سارے آپ ہمیں اپریشیٹ کریں گے کر رہے ہیں, یہی ہماری اسٹرینتھ ہے اور یہی آپ کی جو اپریسیشن ہوتی ہے ہمیں موٹیویٹ کرتی ہے اور آپ کی اپریسیشن ہمیں پہنچتی ہے. یہاں پہ ایک میں اور کہنا چاہ رہی ہوں کہ ایک کسی نے لکھا ہے, مجھے یہاں مل نہیں رہا ان کا نام, انہوں نے لکھا اچھا ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. دیکھیں یہ بھی ایک چھوٹا سا المیہ ہے کہ ابھی بھی 5% 4% ایسے پیرنٹس ہوں گے جن کو شاید ابھی پتہ نہیں ہے. اب کس طرح پتہ نہیں, کیونکہ میں نے تو آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ صرف 7 بچے ایسے تھے جن کو کالز کی, جن میں سے 2 ایسے ہیں جن کا کوئی نمبر نہیں ہے, تو ان 2 کو اب ہم پوسٹل ایڈریس پہ چیزیں بھیج رہے ہیں. تو یہ چیز جو پتہ نہیں والی ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ پیرنٹس کو, آپ گارڈینس کو ہمارے ساتھ آن دا بورڈ ہونا پڑے گا. ایک چیز میں آج کی بتاؤں کہ 10th کلاس چونکہ نئی ابھی سٹارٹ ہوئی ہے, تو ہم نے صبح ایک جو بچہ مسنگ تھا ان کے پیرنٹس کو کال کی, تو انہوں نے کہا جی کہ ہمارا موبائل جو ہے وہ چارجنگ پہ ہے. 2 بجے جب کلاس ختم ہوئی تو ہمارے کلاس ٹیچر نے دوبارہ انہی پیرنٹس کو کال کی, تو انہوں نے کہا جی ہمارا موبائل چارجنگ پہ ہے. تو اس ٹیچر نے ان کو کہا کہ صبح 9 سے لے کر 2 بجے تک آپ کا موبائل چارجنگ پہ ہے اور اس وقت آپ کے بچے کی کلاس مس ہو چکی ہے. دیکھیے ہم اتنا مائنیوٹلی جا کے ایک بچے کو آبزرو کرتے ہیں کہ مجھے یہ پتہ ہے کہ اب جو ہماری رپورٹس تیار ہوئی ہیں تو پری نرسری میں تقریباً سارے بچے ایکٹیو ہیں, ان کے پیرنٹس ایکٹیو ہیں. نرسری کی 2 سیکشنز میں مجھے بچے کا نام بھی یاد ہے, طلع اعجاز اس کا نام ہے بچے کا, اور ان 2 سیکشن میں واحد وہ بچہ ہے جو ان ایکٹیو ہے, جو اپنی اسائنمنٹس سبمٹ نہیں کرا رہا. تو اسی طرح ہر کلاس میں کسی میں ایک بچہ, 2 سیکشن میں کسی میں ایک بچہ, کسی میں 2 بچے جو ہیں وہ ان ایکٹیو ہیں. اب ہم ان کے پیرنٹس کو کال کر کے گھر پہ انفارم کرتے ہیں کہ آپ آئیں. اگر آپ کے پاس اس قسم کی نیٹ کی سہولت نہیں ہے تو ہم آپ کو ان رائٹنگ وہ کام دے سکتے ہیں, اور آپ کچھ عرصے بعد وہ کام جو ہے ووکیشن ورک کی طرح واپس سبمٹ کروائیں. تو اس میں ہم اللہ کا شکر اس لیے بھی ادا کرتے ہیں کہ اللہ کے فضل سے ہمارے تعلیمی ادارے میں کچھ 1-2% پیرنٹس کو چھوڑ کے سارے پیرنٹس کوآپریٹو ہیں, ہر لحاظ سے کوآپریٹو ہیں, اور خاص کر کے جو بچوں کی اکیڈیمک سائیڈ ہے اس کو خود بھی بہت بھرپور توجہ دیتے ہیں, اور اسی وجہ سے بچے جو ہے وہ پروگریس کر رہے ہیں. اچھا سر, یہاں پہ اب اس طرح یہ ہیں عابد خان صاحب, آپ نے کہا پلیز اسٹارٹ FSC 1 کلاس سون. تو دیکھیے میں اب اس آخری ہمارا جو آئٹم آف ڈسکشن تھا اس پہ آ جاتی ہوں. جو ہماری 10th بوائز اینڈ